نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کل چونکہ انٹرنیشنل سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ کاروبار بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کرنسی منتقل کرنی پڑتی ہے، جس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بینک کے ذریعے سے ہے جو قانونی ہے، لیکن ایک طریقہ حوالہ اور ہنڈی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ پرائیویٹ سطح پہ ایک بندے کی رقم دوسرے ملک منتقل کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے سے رقم منتقل کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو حوالے اور ہنڈی کا یہ کاروبار کرنا شرعاً جائز اور درست ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایک بندہ رقم بھیجتا ہے تو کمپنی والے دوسرے ملک میں پھر اس کے نمائندے کو ادائیگی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جو دفتر میں رقم دی جا رہی ہے تو کم از کم ایک طرف سے قبضہ ہونا چاہیے، یعنی بھیجنے والا فی الحال رقم ادا کر دے۔ اور یہ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ دوسرے ملک میں جو اس کے نمائندے کو رقم دی جائے گی وہ تو بعد میں دی جاتی ہے، وہ تو ویسے ہی دین ہے، قرض ہے۔ یہاں سے اگر نقد دے دیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں سے بھی نقد نہ ہو بلکہ ادھار معاملہ ہو تو یہ بیع الکالی بالکالی ہے، یعنی دونوں طرف سے عوضین جو ہیں وہ ادھار ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع کیا ہے۔ تو بہرحال پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم ایک طرف سے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو رقم دی جا رہی ہے اور تبادلہ ہو رہا ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلا چائنا ڈالر بھیجنا ہے اور ڈالر کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 300 روپے ہے مثلا، تو اس 300 روپے ہونا چاہیے، اس سے کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ البتہ مارکیٹ ریٹ میں کچھ کمی بیشی خود وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا مارکیٹ میں ہم نے پتہ کیا تو ایک جگہ کہا کہ ڈالر 300 کا ہے، ایک جگہ کہا کہ 50 پیسے کم 300 کا ہے، کسی نے کہا کہ 20 پیسے کم جو ہے وہ 300 کا ہے۔ اس طرح کئی ریٹ بتلا دیے۔ اب 50 پیسے کم ہے یا 30 پیسے کم ہے یا 300 ہے، تو یہ سب مارکیٹ ریٹ ہے۔ ان میں سے کسی بھی ریٹ پہ تبادلہ کیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن مارکیٹ ریٹ کے علاوہ اپنی طرف سے جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ خرید و فروخت کی جائے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو حوالہ ہے اور ہنڈی ہے اور اس کے ذریعے سے رقم بھیجی جا رہی ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر خلاف قانون ہو تو پھر یہ کاروبار کرنا اور اس کے ذریعے سے رقم بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ پہلی 2 شرطوں میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو یہ معاملہ بالکل ناجائز ہو جاتا ہے اور اس میں جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تیسری شرط ہے یہ بنیادی شرط نہیں ہے بلکہ یہ صرف قانونی حد تک جو ہے وہ ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو معاملہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن جائز قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جو کچھ کمایا جائے گا تو اس کو بالکل حرام نہیں کہیں گے، اور وہ جو کاروبار کرنے والے ہیں جو کچھ کمائیں گے شرعاً اس کو جائز کہا جائے گا اگرچہ گناہ ہوگا۔ یہ جو پہلی 2 شرطیں ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو معاملہ بالکل سودی بن جاتا ہے، ناجائز بن جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی صورت یہ تھی کہ شرط یہ تھی کہ ایک طرف سے کم از کم قبضہ دیا جائے، اگر ایک طرف سے بھی قبضہ نہیں دیا تو یہ معاملہ بالکل ناجائز ہو گیا، تو اس میں جو کمائی ہوگی اور جو اجرت وہ لے رہے ہوں گے وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق تبادلہ ہونا چاہیے، اگر مارکیٹ ریٹ کے مطابق نہ ہو تو یہ سود کا ہیلہ بن جاتا ہے اور یہ معاملہ بالکل ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آج کل بہت سارے لوگ چائنا یا دوسرے ملک میں کرنسی بیچتے ہیں،
ایک تو مارکیٹ ریٹ سے کم و بیش کے ساتھ بیچتے ہیں، دوسرا ادھار بھی کرتے ہیں۔ مثلا یوں ادھار کرتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ $1000 بھیجنا ہے، تو وہ ہنڈی والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ وہاں ہمارے بندے کو $1000 دے دیں، اور ہم آپ کو چند دنوں میں جو ہے وہ فرض کریں 3 لاکھ روپے بنتے ہیں تو وہ دے دیں گے۔ تو اس طرح یہ ادھار معاملہ کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بیع الکالی بالکالی ہے۔ اسی طرح یہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ چونکہ معاملہ ادھار ہوتا ہے تو مارکیٹ ریٹ سے بڑھا کر ڈالر فروخت کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کو کہا کہ آپ وہاں پہ ڈالر چائنا میں $1000 دے دیں، آپ کے بنتے 3 لاکھ ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد ہم آپ کو 3,50,000 دے دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مارکیٹ ریٹ سے بہت فرق کے ساتھ خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تاجر حضرات ایسے کرتے ہیں کہ فی الحال رقم دستیاب نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں رقم دے دیں، بعد میں ہم آپ کو زیادہ دے دیں گے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔